ایک بڑا سوال جو آج اٹھا وہ یہ تھا کہ اس کے اندر کوئی انٹرنیشنل بڈرز نہیں آئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے پوری دنیا میں جو لوکل بزنس مین ہیں نا، سب سے پہلے اپنی معیشت کے یا اپنے کاروبار میں پاکستان کے کاروبار میں اس کی دلچسپی ہوتی ہے. اگر اس کو کانفیڈنس آتا ہے تو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی آتی ہے، کیونکہ ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ان کا اپنا انویسٹر جو ہے سب سے زیادہ تو ہم جانتے ہیں نا کہ اس ملک میں کیا کاروبار ہے، کس میں اپرچونیٹیز ہے، ہم ہی ان کو اٹریکٹ بھی کرتے ہیں فارن ڈائریکٹ انویسٹرز کو. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ نیک شگون ہے، کیونکہ ابھی تک ان کا کانفیڈنس نہیں آ رہا ہے. اس میں کوئی کھلی بات ہے، میں خود بورڈ آف انویسٹمنٹ کا فیڈرل منسٹر ہوں. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں اور کافی ہم نیگوسیشن بھی کر رہے ہیں اور اٹریکشن بھی ہے ہمارے پروجیکٹس میں. تو یہ ایک اس لیے بھی میں مبارکباد دیتا ہوں تمام ان گروپس کو جنہوں نے بھی یہ لیا ہے. یہ عارف حبیب میرا 50 سال سے دوست ہے، لیک سٹی والے کی فیملی ہماری اپنی فیملی ہے. سر آپ نے کہا کہ ابھی تک کانفیڈنس نہیں آ رہا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کانفیڈنس تو اب آنا شروع ہوگا جب یہ کانفیڈنس. اس وقت کیوں نہیں ہے؟ آج یہ جو فی الوقت تو یہی بات ہے کہ ہمارے اپنے ملک کا بزنس مین جا رہا تھا دبئی، کافی انویسٹمنٹ وہاں دبئی ہوئی ہے. ہمارے جو پالیسیز ہے نا وہ کنسسٹنٹ نہیں رہی. ہماری حکومت کی پالیسیز، اب پچھلی بار جو اسٹیل مل کی ہوئی اس میں بھی کورٹ نے اس کا اسٹے دے دیا اور اس کے بعد وہ تو ابھی تک رکا ہوا ہے. تو باہر والے کو بھی کانفیڈنس ہی نہیں آ رہا کہ ہماری پالیسیز میں کنسسٹنسی ہے یا نہیں. جی منسٹر صاحب ایک اور بات بتائیے کہ فوجی فرٹیلائزر بھی اس بڈ کے اندر تھا، پھر وہ پیچھے ہٹ گئے، تو اب کیا وہ ایڈمنسٹریشن کا حصہ ہوں گے آگے جا کے عارف حبیب کے ساتھ؟ آگے جا کے دیکھیں کوئی بھی ان کا حصہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ فی الحال تو پیچھے ہٹ گئے. اور یہ بڑی اچھی اچھی پارٹی ہیں جنہوں نے یہ لیا ہے، ایڈمنسٹریشن کا حصہ ہو سکتے. ٹھیک آپ کی جانب آتی ہوں حمداللہ صاحب، آپ نے جو آج بڈنگ پروسیس دیکھا ہے کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ کیا صاف اور شفاف تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں منازعہ پی آئی اے کی ایک 60 کی دہائی میں پی آئی اے کی بہت عظیم تاریخ اور مثالی تاریخ ہے. تو لہٰذا اس کے بعد آج تک پی آئی اے جس ضم و حالی کی شکار ہوئی، اس کا ذمہ دار وقتاً فوقتاً جتنے بھی حکمران آئے ہیں وہ اس کا ذمہ دار ہے کہ وہ پی آئی اے جو انکم میں وہ جاتی رہی وہ کیوں خسارے میں آ گئی، کیا بنیادی وجوہات تھی، وہ حکمرانوں کو بھی معلوم ہے اور جو غیر سیاسی قوتیں ہیں ان کو بھی معلوم ہے. کیا جس نے پاکستان کو اور پاکستان کی پی آئی اے کو نقصان پہنچایا ہے، کیا اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی، کوئی محاسبہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آپ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ جس نے بھی ذمہ داری لی ہے. میں آج کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں روزی اول کی بات کر رہا ہوں، وہاں سے لے کر آج تک کے پی آئی اے کو یہاں تک کس نے پہنچایا خسارے میں. دوسری بات یہ ہے، آپ نے سوال کیا انٹرنیشنل انویسٹرز کی کہ وہ کیوں نہیں آئے. آپ کی باتوں سے اور وفاقی وزیر صاحب کے سر شیخ صاحب کی باتوں سے یہ نتیجہ میں نے اخذ کیا کہ انٹرنیشنل اور بین الاقوامی دنیا ہم پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں، اعتماد نہیں کرتے ہیں، اس لیے وہ سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. دوسری یہ کیوں تیار نہیں ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے. اور سب کو معلوم ہے کہ ہماری معیشت ہے ہی نہیں. کتنے ادارے ہم نے بنائی، ایس آئی ایف سی ہم نے بنائی، مجھے بتائے ایس آئی ایف سی نے آج تک کیا کیا ہے؟ کتنے انویسٹر آیا، کتنی سرمایہ کاری باہر سے ہوئے. تیسری بات یہ ہے کہ 78 سال سے یہ ملک قرضوں، تین چیز اس کی معیشت کے ذرائع تین ہیں. ایک قرضہ لینا، دوسرا صدقہ اور خیرات لینا، تیسرا کرایہ لینا. آپ مجھے بتائیں ان تین ذرائع کے علاوہ پاکستان کی معیشت کن ستونوں پر کڑی ہے؟ یا تو صدقے پر کڑی ہے، یا تو قرضے پر کڑی ہے، یا تو کرایے پر کڑی ہے. اب اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پھر ایسا کرے پی آئی اے آپ نے ایک اہم حصہ ہے پاکستان کا. آپ آج انٹرنیشنل دنیا میں یا نیشنل، آپ آج کے بعد کوئی نیشنل پلیٹ پاکستان کا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ کو صحیح، یہ اچھا شوگر نہیں ہے؟ نہیں بالکل نہیں. اس کی پہچان ہے. ایک بات، پاکستان 78 سال سے نہیں چل رہا ہے، تو ایسا کرے، میرا بڑا بھائی ہے، پاکستان کو بھی پرائیویٹائز کرے، کسی کو کرائے پہ دے دے. اچھا شیر علی ارباب صاحب، آپ نے حمداللہ صاحب کی تو بات سن لی. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے نیشنل کیریئر کو پرائیویٹائز کر دیا،
تو اب کوئی بھی پاکستان کی ایئر لائن جو ہے وہ پاکستان کا فلیگ نہیں اٹھائے گی. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے, اور آپ نے اس کا بھی تعین نہیں کیا کہ پی آئی اے کو یہاں تک لانے کا کون رسپانسبل ہے, کون ذمہ دار ہے. دیکھیے اس کے 2-3 محرکات ہیں, 2-3 اپروچز ہوتے ہیں. کچھ جو ہیں جب آپ پرائیویٹائزیشن کی طرف جاتے ہیں, ایک زمانے میں ہم لوگ نیشنلائزیشن کی طرف گئے, تو اس کے دونوں کے پروز اینڈ کونز ہوتے ہیں. امپورٹنٹ چیز جو حافظ صاحب نے بھی بات کی ہے, میں ایک حد تک ان سے ایگری کرتا ہوں کہ بجائے اس کے ابھی تو مطلب ہم کر کے آ رہے ہیں کہ ہم جو اس طرح کے انٹرپرائزز ہیں ان کو جو ہے وہ پاکستان اسٹیل ہو گیا, ریلوے ہو گیا, پی آئی اے ہو گیا, ہم بالکل ایسی سکسیسو گورنمنٹ ساری جتنے بھی ہیں ان کے اس میں ہاتھ رہا ہے. بجائے اس کے کہ ہم اس کا انالیسس کریں کہ جی چلیں پی آئی اے تو یہ ہے کہ اس کے اندر تو یہ ہو گیا, بھائی باقی جو انٹرپرائزز ہیں, اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں, ان کا جو ہے ان کا ہم نے کیا کرنا ہے, یہی کرنا ہے کہ جی لوگ آئیں گے انکمپٹنس کے ساتھ, یہ ہے یہ انٹرپرائزز تباہ ہوں گی, ہر سال اضافی اربوں روپے اس پہ لگیں گے, جو کہ قرض جس کی ادائیگیاں ہم قرض کے مد میں کریں گے, اور اس کے بعد جو ہے ہم اس کو پرائیویٹائز کر دیں گے اور کہیں گے کہ جی ہم نے تو بڑا زبردست کام کر دیا وغیرہ وغیرہ. ایک تو اس کا یہ ہے, تو نیشنل فلیگ کیریئر ہونا بھی اچھی بات ہے, اور اگر فائدہ ہو ملک کو یا ریاست کو, اور تو مطلب ہے کہ وہ سمبولک اپنا ہوتا ہے. دوسری امپورٹنٹ چیز ابھی مگر قطع کلامی معاف, نجکاری کے اوپر تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بھی تھی کہ جی نجکاری ہونی چاہیے, یہ تو آپ کا ایک سٹانس تھا. ہاں میں تو اسے انکاری نہیں ہوں کہ نجکاری نہیں ہونی چاہیے, نجکاری ہونی چاہیے, لیکن تھوڑی بہت جو ہے کوئی انالیسس بھی ہونی چاہیے, فورینسک انالیسس ہونی چاہیے کہ چلیں, بیکاز اگر آپ ہر ایک ادارہ جو ہے, ہر ایک انٹرپرائز کو آپ تباہ کریں گے اور پھر آپ سے اس کو ریکوری نہیں ہو رہی تو آپ اس کو جو ہے لگے ہاتھوں بیچ دیں گے, تو اس طرح تو تقریباً ملک کی جتنے بھی اثاثے ہیں وہ ایک یک کے بعد دیگرے جو ہے وہ بکتے جائیں گے, بجائے اس کے کہ ہم اس کا انالیسس کریں اور تھوڑا گورننس کے اوپر امپروومنٹ کریں. بڈنگ کا بھی جو ابھی بات ہوئی, انویسٹر کانفیڈنس کیوں ہوگا جب یہاں پہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے, جب یہاں پہ کسی کا کوئی پتہ نہیں لگتا کہ بیکاز دیکھیں ایک ہمارے بڑا عجیب قسم کا نوشن ہے کہ جی اوہو یہ تو پاکستانی ہے, اور یہ ہر انویسٹر وہ جو پاکستانی ہو, وہ بھارتی ہو, وہ افغان ہو, ایرانی ہو, جرمن ہو, اس کے لیے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اس کی انویسٹمنٹ جو اس نے ارن کی ہے. تو وہ اگر کہیں پہ انویسٹمنٹ کرے گا تو وہ 10 دفعہ سوچے گا کہ یہ اگر میں یہاں انویسٹمنٹ کروں گا تو اس کا ریٹرن کیا ہے. جس طرح کی یہاں پہ ہماری وہ دوسری بات ہے, ایز آف ڈوئنگ بزنس کے انڈیکس میں کبھی ہم آگے جاتے ہیں, کبھی پھر نیچے گر جاتے ہیں. تو اتنا زیادہ ریڈ ٹیپ اگر ہوگا, پولیٹیکل انسٹیبلٹی الگ, اس کے بعد جس طرح کا اسٹیبلشمنٹ کا ہو گیا, فوجی فرٹیلائزر بھی ون آف دا بڈرز تھا, ان کا مطلب عجیب سی بات ہے کہ ایسے مطلب ایسے ادارے جن کا ان چیزوں سے کام نہیں, وہ بھی بڈنگ کرنے آتے ہیں, تو باہر سے کیا لوگ آئیں گے ہمارا جب تک یہاں پہ. اب میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال, اف یو کین گیو می 1 منٹ, یہ تھوڑی سی پرانی بات ہے, پچھلے ٹینور میں افغانستان کا پارلیمنٹ ڈیلیگیشن آیا, اسد کیسر صاحب اسپیکر تھے, انہوں نے ہمیں ایک بات کہی, انہوں نے ہمیں کہا کہ جی ہمارے جتنے بھی افغان انویسٹرز ہیں وہ جو ہیں دے آر مور کمفرٹیبل. اب وہ الگ بات ہے کہ دے آر مور کمفرٹیبل کہ بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہم آئیں اور پشاور میں انویسٹ کریں, کیونکہ ہم لوگ دبئی اور ٹرکی میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اور اربوں کی کر رہے ہیں, اربوں ڈالرز کی کر رہے ہیں, لیکن آپ لوگ فیسیلیٹیشن نہیں دیتے, آپ ہمیں جو ہے ویزا فلیکسیبلٹی نہیں دیتے, ہمیں کوئی انسینٹیو نہیں دیتے. وی آر ولنگ بیکاز کہتے ہیں ہمارا ڈیسٹینیشن آف چوائس پشاور ہے, لیکن ہم نے جو ہے ہر ایک چیز کو پاکستان کو لٹرلی ایک سیکورٹی اسٹیٹ اور جیل بنا دیے, تو کہاں سے آئے گا انویسٹر. ٹھیک ہے. کیسر احمد شیخ صاحب, یہ جو بات کر رہے ہیں ایز آف ڈوئنگ بزنس, یہ تو ایک بہت بڑا ایشو ہے. یہ مجھے آپ بھی کہتے رہے اس کے بارے میں. ویزا پاکستان کا لینا اتنا مشکل ہے کہ یہاں پہ جو بھی آتا ہے ایک تو فیس بڑی ہائی ہے, پھر اس کا ویسے ہی وہ آپ یقین کریں کہ فارم ہی نہیں ڈاؤن لوڈ ہوتا کئی دفعہ. تو یہ ان چیزوں کو دیکھنا ضروری نہیں ہے. اور جو حمداللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کا ازالہ تو کریں نا کہ اس نہج تک آیا کیوں پی آئی اے, اور جو کمپنیز ہیں جن کا کوئی کچھ لینا دینا ہونا نہیں چاہیے بزنس سے, آپ ان کو بھی انٹرٹین کر رہے ہیں, وہ بھی آ کے بعد میں شامل ہوں گے اس بڈنگ پروسیس یا اس کی یہ جو اس کی نجکاری ہو رہی ہے اس میں. دیکھیں ایز آف ڈوئنگ بزنس کی بات بڑی اچھی کی. بورڈ آف انویسٹمنٹ کا ساری توجہ ہی اس وقت ایز آف ڈوئنگ بزنس پہ ہے, اور ہم نے یہ ڈی ریگولیشنز کی ہے. ریگولیشنز کے اوپر نا ہم نے آسان کاروبار ایکٹ پاس کروایا ہے ابھی ریسنٹلی قومی اسمبلی سے اور سینٹ سے.
اور پھر ایک کینیڈین بہت ٹاپ کلاس کنسلٹنٹ ہے مسٹر اسکاٹ، ان کے مشورے سے جس نے کافی دنیا کے ملکوں میں ڈی ریگولائزیشن کی ہے، ریگولیشنز کو سمپلیفائی کیا ہے، جو یہ اجازتیں ہیں، پرمیشنیں ہیں اور پرمٹ ہیں ان کو ختم کیا ہے. تو ہم نے بھی بہت حد تک اس کو ختم کر دیا ہے اور ہم اس کو بڑی تیزی سے یہ کوشش کر رہے ہیں. اور پھر ہم نے فیسیلیٹیشن سینٹر ایک بنایا ہے اسلام آباد میں، جس میں ہر منسٹری کا آفیسر بیٹھ گیا ہے تاکہ وہ جواب دے. ویزا فارم ہی نہیں ڈاؤن لوڈ ہوتا. کئی ملک خاص طور پہ افغانستان جس کا یہ ذکر کر رہے ہیں، آپ افغانستان جائیں اور وہاں سے ڈاؤن لوڈ کرنے کی کوشش کریں، پاکستان کا ویزا فارم ڈاؤن لوڈ ہی نہیں ہوتا، اس کے اوپر فائر وال لگی ہوئی ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ تو انٹیریئر، اس کے لیے آپ کو اسکاٹ صاحب کو تو ہائر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اندر تو آپ محسن نقوی صاحب کو کہیں کہ معاملات ذرا حل کر دیں. نہیں، وہ تو ساری چیزیں آپ درست کہہ رہے ہیں، ساری چیز مل کے ہی ہوتی ہے تو تبھی ملک آگے بڑھتا ہے نا. اب ہم تو آپ دوسرا آپ نے یہ پوچھا تھا کہ باہر والا انویسٹر جو ہے وہ تو اب آپ دیکھیے گا کہ انویسٹر یہ دیکھ کے کہ جو لوکل انویسٹر انٹرسٹ لے رہا ہے، اس وقت دیکھیے نا ہمارا اسٹاک ایکسچینج بوم کر رہا ہے، دنیا کی بہترین مارکیٹوں میں ہو گیا ہے. یہ لوکل انویسٹرز ہی اس میں زیادہ اس کا بھی رول ہے، اس میں بھی باہر کے انویسٹر کا رول بہت کم ہے. اچھا، اس کا کوئی ازالہ کیا جائے گا کہ جو اسٹیٹ انٹرپرائزز ہیں، نیشنل ٹریجرز ہیں، ہمیشہ نیشنل انٹرسٹ کی بھی بات کرتے، تو نیشنل ٹریجرز جو تھے، جس طرح پی آئی اے ایک اچھی ایئر لائن تھی ایک زمانے میں، یہ اس نہج پہ پہنچی کیوں؟ کیونکہ کوئی ایک ادارہ نہیں پہنچا. ہمارے جو بھی نیشنلائز ادارے ہیں، کوئی ایک ادارہ جو کیا گیا، دیکھیں نا اسٹیل مل کا کیا حال ہوا، ریلوے کا کیا اشر ہو رہا ہے، جو ہماری ڈسٹریبیوشن ہے گیس اور بجلی کی کمپنیاں، ان کا کیا حال ہے. تو اب نیکسٹ کون ہے لسٹ پہ؟ نہیں، ابھی نیکسٹ تو دیکھیے ہم اوور آل پاکستان مسلم لیگ کی پالیسیز ہے نجکاری کے لیے. ہمیں اپنے جو الائی ہیں، ہمارے جو پارٹنر ہیں، ہمارے جو ان کو بھی ساتھ ملا کے بات کرنا ہے نا. ابھی حافظ حمداللہ صاحب بیٹھے ہیں تو یہ ایک پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ سب مل جل کے ان معاملات کو آگے بڑھائیں. ہماری پالیسی تو ہے کہ ہم تمام اداروں کو جو گھاٹے پہ چل رہے ہیں، پاکستان کے یہ نیشنلائز ادارے جو ہے نا ہر سال 850 ارب روپے کا خسارہ کرتے ہیں، اور اس میں پاکستان کا 6000 ارب روپیہ لگا ہوا ہے تقریباً. جی اب بتائیے، یہ تو ٹھیک ہے کہ پاکستان کا ہونا چاہیے کوئی نیشنل کیریئر ہونا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ مسلسل نقصان کرتا رہے گا اور ٹیکس پیئر کو ہی اس کو خمیازہ دینا پڑے گا، اس کو ایفیشینٹ بھی تو ہونا چاہیے. مگر جو آپ نے بات کی کہ اوور آل جو ہے انویسٹر کانفیڈنس ابھی تک پاکستان کے اندر نہیں آیا، وہ شاید اس کی یہ بھی وجہ ہے کہ سیاسی استحکام ابھی تک پاکستان کے اندر نہیں آیا. اور عارف حبیب صاحب جن کا آپ نے ذکر کیا، آپ کے دوست ہیں، انہوں نے بھی ماضی میں یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب سے بھی آپ مذاکرات کریں، بات چیت کریں تاکہ ملک کے اندر سیاسی استحکام آ سکے.